ایک قوم جسے قدرت نے ہر چیز سے مالا مال کیا، زمین، سونا، پھل، ندیاں اور جانور سب ان کے لیے، لیکن ان کے دل اللہ سے دور تھے، وہ بت پرست تھے۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکل دور کر دے، ہماری زندگی میں سکون دے دے۔ وہ سب پتھر بن چکے تھے، مگر ان کے اپنے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے تھے۔ ظلم ان کا معمول اور اخلاق کی بربادی اپنے عروج پر تھی۔ یہ کہانی ہے نبی یونس علیہ السلام اور نینوے کی۔ ہزاروں سال پہلے موجودہ عراق کے شہر موصل کی جگہ پر نینوا آباد تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بستی نہیں بلکہ ایک عظیم شہر تھا جہاں لاکھوں لوگ رہتے تھے اور دولت و طاقت نے ہر دل کو اندھا کر رکھا تھا۔ نینوا کے لوگ بت پرست تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات انہیں اللہ کی طرف بلاتے، سمجھاتے، لیکن قوم کا جواب طنز، مذاق، دھمکیاں۔ وہ کہتے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ڈراتے ہو۔ انہوں نے اپنی قوم کو آخری وارننگ دی۔ تم نہیں مان رہے تو سن لو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ بستی سے نکل گئے، یقین کے ساتھ کہ اب قوم تباہ ہونے والی ہے۔ تم نے سنا؟ حضرت یونس کہہ رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے۔ پہلے دن کچھ نہیں ہوا، دوسرے دن بھی فضا خاموش رہی، لیکن جیسے ہی تیسرے دن کا سورج طلوع ہوا، نینوا کا آسمان بدل گیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان کو کیا ہوا؟ آسمان پر سیاہ خوفناک بادل اڑنے لگے، بستی پر وحشت چھا گئی۔ 3 دن بعد عذاب آئے گا، حضرت یونس نے کہا تھا۔ توبہ کر لو، شاید ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ وہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر کھلے میدانوں اور جنگلوں کی طرف بھاگنے لگے اور جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ہر طرف چیخو پکار تھی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ایمان لے آئے۔ اور اللہ کی رحمت نے ان کی سچی توبہ قبول کر لی۔ عذاب ختم ہو گیا، آسمان صاف ہو گیا اور پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کی ہڑبڑاہٹ کے بعد سمندر کے کنارے پہنچے۔ سامنے ایک کشتی کھڑی تھی۔ آئیں، ہمارے پاس جگہ ہے، ہمیں سورج غروب ہونے سے پہلے نکلنا ہے۔ شکریہ۔ کشتی روانہ ہوئی۔ سمندر پر ابتدا میں سکون تھا، لیکن جیسے ہی کشتی وسط سمندر پہنچی، اچانک ایک خوفناک طوفان اٹھا۔ لہریں کشتی کو جھٹکوں سے ہلا رہی تھیں۔ کشتی پر موجود سب نے فیصلہ کیا، ہم میں سے ایک شخص کو سمندر میں کودنا ہوگا تاکہ باقیوں کی جان بچ سکے۔ قضاوت کے لیے قرعہ ڈالا گیا۔ پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ بولے، نہیں، یہ بہت نیک اور بزرگ ہیں، ہم انہیں نہیں پھینک سکتے۔ دوسری بار بھی قرعہ حضرت یونس علیہ السلام پر آیا اور تیسری بار بھی نام ان کا نکلا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ گہرے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ نیچے پانی میں اللہ کا ایک عظیم فوجی اور ایک بڑی مچھلی انتظار کر رہی تھی۔ اللہ نے مچھلی کو ہدایت دی، یونس کو نگل لو، لیکن اس کی ہڈی نہ توڑنا، گوشت نہ نقصان پہنچانا، یہ میرا قیدی اور مہمان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جہاں ان کا ایمان، صبر اور توکل اپنی انتہا پر پہنچا۔ انہوں نے سجدہ کیا اور دعا کی۔ دعا اتنی طاقتور تھی کہ آسمانوں کا سینہ پھٹ گیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دے۔ مچھلی نے ان کو ایک ویران لیکن محفوظ مقام پر چھوڑا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بڑا سایہ درخت پیدا کیا جس کے پتے نرم اور وسیع تھے تاکہ سورج کی گرمی سے راحت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری بھی بھیجی جو حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، اور آہستہ آہستہ ان کی طاقت اور جسمانی صحت بحال ہو گئی۔ صحت یاب ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نینوی کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ قدم بڑھاتے گئے، خاموش مگر مطمئن۔ راستہ لمبا تھا مگر نیت صاف۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید بستی راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی ہوگی، لیکن جب قریب پہنچے تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ بستی آباد تھی، لوگ زندہ اور خوشحال تھے، بازاروں میں چہل پہل تھی۔ جب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو وہ خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ لوگ دوڑ کر ان کے گرد جمع ہوئے اور مخلصی سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے جانے کے بعد ہم نے عذاب دیکھا اور ڈر گئے۔ ہم نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ کہ اللہ نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، اور جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے انہیں زندگی کا ایک مقررہ وقت تک فائدہ دیا۔ یہ واقعہ تاریخ کا واحد حقیقی مظہر ہے جہاں عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد بھی ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت نے لوگوں کے دل بدل دیے ہیں۔ انہوں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، بازار زندگی سے لبریز ہیں، لوگ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ منظر دیکھ کر دل میں سکون اور خوشی ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے خوف اور محبت رکھو، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھتا اور سنبھالتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب کوئی راستہ باقی نہ رہے، جب دنیا جواب دے دے، تب بھی ایک دعا تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ وہیں سے راستہ بناتا ہے جہاں انسان کو صرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا اس میں آپ کے لیے بھی کوئی سبق تھا؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسی ہی حقیقت پر مبنی اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور حقیقت، ایک اور سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔